عکس بھی سنو. لاہور میں میرا ایک بھائی رہتا تھا شیخو پورہ میں، بعد میں وہ وفات پا گیا. کبھی کبھی کراچی آتے وقت میں اس سے ملنے چلے جاتا تھا. جہانگیرے سے لاہور بس میں بھائی کے ساتھ 1-2 دن گزار کے پھر کسی گاڑی کو پکڑ کے اور کراچی. اس زمانے میں یہ شالمار اور یہ گاڑیاں واڑیاں 10 گھنٹے اور 16 گھنٹے میں چلنے والی یہ چلی تھی. تو میں اور میرے بھائی لاجبر خان مرحوم ہم دونوں لاہور اسٹیشن آئے. رش تھا بہت زیادہ اور گاڑی کچا کچ بھری ہوئی. ہر طرح ہم نے کوشش کی لیکن کوئی ٹکٹ نہیں ملا. سامنے بڑے بڑے بالوں والے وہ ہیپی فلموں کے ایکٹر جو کہلاتے ہیں، ان کا ایک گروپ سامنے کھڑا تھا. میری طرف دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک. تو جب میں وہاں سے ہٹ گیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے وہ ٹکٹ والے کو ٹکٹ دے دیا کہ حضرت کو یہ دے دینا، میں نہیں جاتا ہوں، ان کو آپ ٹکٹ دے دیں. خیر میرے پیچھے وہ ٹکٹ والا اٹھ کے باہر آیا. رش تھا بہت. مجھے کہا آپ کو لیے ایک ٹکٹ آیا ہے. میں نے کہاں سے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا نام نہ لینا. میں نے کہا نہیں میں نہیں لیتا جب تک پتہ نہ ہو کس نے دیا ہے. کہنے لگا کہ سامنے جو لوگ کھڑے ہیں نا جن کا لباس ٹھیک نہیں ہے ان میں سے ایک نے دیا ہے. میں نے کہا میں نہیں لیتا. تو اس نے اس کو جا کے ٹکٹ دینا شروع لگا کہ بھئی وہ نہیں لے رہا ہے. تو چیخ کے رونے لگا اور اسٹیشن میں گر گیا بالکل. اور دنیا جمع ہو گئی، گاڑی چلنا ختم ہو گیا کہ بھئی کوئی مر رہا ہے. میں بھی حیران. بھائی مجھے کہتے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ہمارا کیا کام ہے، ہر کام جاننا، بس جاؤ یہاں سے. اس کا نام تھا رحیم زادہ. شروع میں یہاں اولا پڑھتا تھا اور یہ بنگالی اور یہاں بنگالی پاڑے میں فلم لگائی تھی. تو وہ کہیں جاتا ہوگا. اس زمانے میں وہ سخت ہاتھ چلتا تھا اور لاٹھی ٹوٹتی تھی طلباء پہ. وہ پٹ پٹا کے یہاں سے ہٹا دیا گیا اور پھر پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وہی چیز بن گیا. لیکن چونکہ چند دن طلباء میں گزارے تھے نا تو دل میں عزت تھی. نسب اور نسل بھی کوئی چیز ہے. چند دن مدرسے میں رہا تھا تو دل میں ابھی تک وہ علماء کی عزت موجود تھی کہ بھئی یہ ہمارے محترم صاحب، میں وہاں چند دن گزار چکا ہوں، لہذا یہ ٹکٹ ان کو دے. وہ کہا میرا نام نہ لے ورنہ بالکل نہیں لیں گے. اللہ تو منافق بد باطن ہے. اس لیے اس سے یہ کبھی افعال صادر ہو رہے تھے کہ صحابہ جیسی مقدس جماعت کو اس طرح یاد کرتے تھے. اور یہ ایک عنوان ہے کتاب اللہ اور سنت کا. اس عنوان کا نام ہے الاتہام علی عباد اللہ الاخیار. اتہام علی المصطفین الاخیار، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو داغدار کرنا، ان پر الزامات لگانا. جیسے میں نے کہا کہ ایک ظالم نے کتاب لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے. اتہام ایک برگزیدہ امام پر. غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کا نکاح صحیح نہیں تھا. یہاں آئے غیر مقلد، میں نے جو اس کو صحیح کیا ہے انشاءاللہ نسل اس کی یاد رکھیں. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی درس دے رہے تھے. اس دوران ایک پرچی آئی اور اسی قسم کا سوال تھا. حضرت شیخ الاسلام نے ہنس کے فرمایا آپ کو غلط فہمی ہے اور اتفاق سے میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح باتیں کر کے تاکہ ان کے مقاصد متاثر ہو جائے. اور پہلی جماعت نیکوں کی اور صالحین کی انبیاء کے بعد صحابہ کی ہے. اس لیے ان کی شان میں اور ان کے اخلاص اور اتباع کامل میں ایسا بلیم اور ایسے تہمت لگائی کہ ہم السفہاء،
ہم ایسا ایمان لائیں گے جیسے یہ کمعقل لوگ لائے، ہم تو ایسا ایمان لائیں گے کہ جس سے انگریز ناراض نہ ہو۔ آج کل لوگ اس اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی سنا ہے کچھ مولوی گئے ہیں ناروے اور انہوں نے وہاں دستخط کیے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کو حق کہتے ہیں، اور اس میں مرزائی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہنا کہ تمام مذاہب حق ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اپنے حدود میں لوگ رہیں تو عزت رہے گی۔ اور آج تک مبتدع جہاد ہند اور آزادی ہندوستان کے جرم کی سزا میں ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ خود ان کے عقیدے کفر کے ہیں اور اعمال میں شرک و بدعت موجود ہے۔ الا یاد رکھو انہم ہم المفسدون، یہی بڑے فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ جانتے تک نہیں، نہ مسلمانوں کے نہ کافروں کے، نہ ادھر نہ ادھر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، علاج کیا ہوگا، دوا کیا تجویز ہو رہی ہے، اب وہ شروع ہو گیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں یہ لوگ، الناس میں الف لام عہد کے لیے ہے، یعنی پیغمبر کے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، خدیجہ و زید بن حارثہ، علی المرتضیٰ، صحابہ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے یہ لوگ، صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ جس ظالم نے لکھا ہے اپنے منشور میں صحابہ معیار حق نہیں ہے، وہ کذاب ہے، وہ اس امت کا دشمن ہے۔ صحابہ ایمان کا معیار ہے، حق کا تو ہے ہی ہے۔ قالوا، یہ منافق کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف۔ سفہاء جمع ہے سفی کی، سفی بے وقوف، جیسے فقہاء جمع ہے فقی کی، دانشمند۔ حد درجے لائق اور قابل قدر اور عاقل فقی ہوتا ہے، اور حد درجے نالائق اور بے عقل سفی ہوتا ہے۔ تو جو فقہا کے نہیں ہیں وہ سفہاء ہے۔ الا انہم السفہاء۔ ابو حنیفہ اور شافعی کی تقلید ناجائز ہے، اور نواب صدیق حسن خان قنوجی کی اور شوکانی زیدی کی اور شمس الحق عظیم آبادی کی اور میاں نذیر حسین دہلوی کی تقلید جائز ہے۔ افبنعمت اللہ یکفرون افبالباطل یؤمنون، وہ ناحق کو مانتے اور حق کو نہیں مانتے۔ توبہ توبہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، صحابہ کا ایمان معتبر ہے، معیار ہے۔ قالو، کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کمعقل۔ کیوں؟ صحابہ کرام تو ایمان میں پختہ تھے، انہوں نے عزیز و اقارب، علاقہ، شہر، مکہ، کعبہ سب کو چھوڑ دیا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا عشق و محبت لی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع صادق جب نصیب ہوا، دونوں جہان نصیب ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کو اور طلباء کو اگر کوئی بری نسبت کر لے تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، یہ نسبت صحابہ کی طرف بھی ہوئی، مگر آپ کا جواب اللہ دے گا، آپ کی طرف سے دفاع اللہ کرے گا۔ آپ اپنے اخلاق شیرین و جمیل رکھیں۔